ایک مرتبہ کہیں بیان میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولیں گے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ڈیجیٹل کہہ لیں یا ٹیکنیکل کہہ لیں, ہوگی وہ خانقاہ مگر ہوگی ذرا ٹیکنیکل قسم کی. تو اس کا پہلا تجربہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. جامعۃ الرشید میں ہم نے 3 دن کی ورکشاپ کروائی ہے. 3 دن کی نہیں, تقریباً 2.25 یا 2.5 دن کی. یہ مکمل نہیں ہوئی ہے, تھوڑی سی باقی ہے. میں 2 دن سے مسلسل اسی میں مصروف تھا, تو ابھی صرف بیان کے لیے آیا ہوں, پھر واپس جانا ہے. اس میں تقریباً 18 یا 20 کے قریب شرکاء تھے, اور اس میں ہمارا شیڈول یہ تھا رات کو 9:30 بجے سونا ہے اور صبح 4 بجے اٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں اچھے بچے کیسے کب سوتے ہیں رات کو؟ ویسے تو رات کو جب آپ 9 بجے سو رہے ہیں, 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے بہت ہیں. 5 گھنٹے رات سونے کے لیے بہت ہے. 2 بجے اٹھنا چاہیے. لیکن یہ بھی سلوک کی پہلی منزل ہے. خانقاہ میں تو 17 منزلوں تک لے کے جاتے ہیں نا, تو یہ ابھی سلوک کی کیا تھی کہ چلو رات کو آپ 9 بجے سو جاؤ, پھر صبح کوئی آپ ٹینشن میں نہ ہو, آپ کو 9:30 بجے سو جاؤ, غم نہ ہو کہ ہمیں کم سلایا گیا ہے, لیکن صبح اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح. کتنے بجے؟ تو الحمدللہ تمام شرکاء کو ہم نے رات کو بلایا تھا, عشاء سے پہلے کھانا کھلایا, عشاء کے فوراً بعد ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح 18 لڑکے تھے, سب ایجوکیٹڈ, کچھ بیٹھے ہوئے, ان کا میں ابھی تھوڑا سا تعارف بھی کرواؤں گا, آپ آ جائیں آگے. یہ دمام سے آئے ہیں ورکشاپ میں شرکت کرنے کے لیے, بیٹھے بھی میں بلاتا ہوں آپ کو. تو سارے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لڑکے, اور اکثریت ان میں دینداروں کی تھی. دینداروں کا مطلب جو گیٹ اپ دینداروں والا, اکثریت کا ایسا تھا. باقی تو کون دیندار ہے کون نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. اس میں جو شیخ صاحب تھے, ٹھیک ہے, جو پیر صاحب یعنی ہم جو بنے ہوئے تھے وقتی طور پر, میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ 3 دن کے لیے تمہارا پیر و مرشد کون ہے؟ میں ہوں. اس کے بعد بھلے نہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, فی الحال آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ ایسا ہی کہا تھا نا بھائی پہلے دن. ان کو مغرب کے بعد سب کو بلایا جامعہ میں, مغرب کے بعد سے ہم نے کہا ہمارا کام کیا ہو گیا ہے سٹارٹ. اب 3-2.5 دن یا 2.25 دن جو بھی بنتے ہیں, اس میں آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ میں نے کہا فی الحال آپ مجھ سے بیعت ہو. عشاء سے پہلے کھانا کھایا, عشاء کے فوراً بعد اچھے بچوں کی طرح. رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے. اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پہ شوگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں. شوگر کی بیماری کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ یہ تو جسمانی نقصان ہوتا ہے. روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے کاموں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسی لیے کام نہیں کر پاتے کہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ شروع کرتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا, میری امت کی برکت صبح ارلی ان دا مارننگ رکھ دی گئی ہے. بکور کا مطلب صبح نہیں, ارلی, بالکل صبح کا ابتدائی وقت. جب مرغا جو ہے نا, مرغے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے, تو جب بانکیں دینا شروع کر دیتا ہے نا مرغا, اس کا مطلب اب دن کا آغاز یہ فجر سے پہلے ہوتا ہے, صبح کا وقت شروع. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو 4 بجے ماشاءاللہ یہ لوگ اٹھے, آدھا گھنٹہ ان کو تہجد کا دیا گیا. آدھے گھنٹے میں تہجد, دعائیں, جو بھی معمولات ہیں وہ کرنے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی نہیں کرنا, لیکن فی الحال کر لو, اللہ نے چاہا تو باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ عادت. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے یار یہ کون ٹینشن ہے تو اتنی, تو بھائی ابھی کر لو, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. تو پھر 4:30 بجے ان کو ہم نے جامعہ کے قریب گراؤنڈ میں بھگایا. 18 لڑکے تھے نا. میرا خیال یہ تھا کہ میں مولوی ہوں تو سب سے سست میں ہوں گا, یہ تو ماشاءاللہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں, میڈیکل, ایک ڈاکٹر بھی ہے ہمارے پاس, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, اور ماشاءاللہ ہیں بھی. اب یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیسے لال سرخ, پشاور کے ہیں, یہ دمام میں جاب کر رہے تھے, اسپیشل ورکشاپ کے لیے آئے ہیں. تو لیکن جب اندازہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ بھاگنے میں, چپل چرا کے بھاگنے میں تو بہت تیز ہیں, کسی کی گھنٹی بجا کے بھاگنے میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے, چپل وپل کوئی نہیں چراتا بھائی. لیکن ہم ویسے جو ہے نا, یعنی اکثر ساتھیوں کی حالت یہ تھی کہ 2-4 قدم چلنے کے بعد ان کا سانس, بولو بھائی 2-4, ایسا ہی تھا نا. جہاں میں کہیں جھوٹ موٹ بولوں تو بتا دیں کہ یار مولوی صاحب یہ غلط بول رہے ہو, یار ایسا نہیں کرو, تو گواہ کے طور پر بٹھایا ہوا ہے. 2-4 قدم چلتے تو سانس کیا ہو جاتا, سے اندازہ ہوا کہ معاملہ بہت زیادہ. یار ابھی 30-35 سال آپ کی عمر ہے, آپ صبح 4 بجے جب آکسیجن کا تناسب ہوا میں بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ ویسے ہی فریش ہوتے ہو, اس وقت آپ 2 قدم جاگنگ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا تیر مارو گے دنیا میں بھائی. انسان کچھ بھی کرتا ہے نا, بڑے بڑے کام, اس کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ کیا چل رہا ہے,
داڑیاں بھی ہیں ماشاءاللہ, نماز بھی پڑھتے ہیں, چل ہی نہیں سکتے. چلو 50 سال کا آدمی ہو, اسے بھاگتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہو رہی, تو 30 35 سال کے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ بھاگیں, یہ خانقاہ ہے. اب آپ کہیں گے کس قسم کی خانقاہ ہے یار؟ خانقاہ میں تو ذکر اللہ ہوتا ہے, اللہ اللہ سکھاتے ہیں. اللہ کے بندو, جیسے نماز روزہ ضروری ہے مسلمان کو من حیث القوم, دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے, یا اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں حقوق بتائے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے حقوق ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے بھی تو کوئی جسم میں اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ جو نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ صحابہ میں اگر یہ قوتیں نہ ہوتی تو روم اور فارس کو فتح کر لیتے. وہ تو ایسے ہی ہوتا بنی اسرائیل کی طرح. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا جاؤ فلاں قوم سے لڑو, تو انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے بھائی, وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اذهب انت وربک فقاتلا, آپ جائیں, آپ کا رب جائے, لڑیں, فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا, ہم بھی آ جائیں گے پیچھے پیچھے. اور کتنے مواقع تھے, سست آدمی دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. پھر ان سے کہا گیا کہ یہ کر لو, گائے ذبح کر لو. یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے, کس قسم کی ہو, فضول قسم کے سوالات. بنی اسرائیل کو جو بھی کہا جاتا, کوئی بھی آرڈر دیا جاتا, بنی اسرائیل پہلی دفعہ میں وہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ غلام تھے. حالانکہ پیغمبروں کی اولادیں تھیں. بنی اسرائیل کس کی اولاد تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. پیغمبروں کی اولاد ہے, نہ اس سے گائے ذبح ہو رہی ہے, نہ کوئی اور شریعت کا حکم اس پر اس سے عمل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طویل عرصہ تک فرعون کی غلامی میں اس نے زندگی گزاری, تو مینٹل اپروچ غلاموں والی ہو گئی. بس ہمیں بوٹ پالش کرنے پہ لگا دو, ہمیں کوئی مزدوری کا کام دے دو, کوئی تھوڑا سا یہ کر دو, وہ بس اس سے زیادہ نہیں, روٹی مل جائے, کھانا مل جائے, اور کچھ نہیں. تو ٹھیک ہے, دنیا کی محبت کی حد تک تو اتنا ہی ہے کہ روٹی مل جائے, لیکن اللہ نے اور بھی تو کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں نا, بڑے بڑے کام, تو وہ نہیں کرتے تھے. یہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے نا, تو انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مغل بادشاہ تھا نا آخری, کیا نام تھا اس کا, بہادر شاہ ظفر, میں اس کے مزار پہ گیا ہوں. وہاں مزار پہ کوئی حاضری دینے نہیں گیا, ویسے عبرت کے لیے بادشاہ کے مزار پہ اس کی شاعری پڑھی میں نے وہاں جا کے, کیونکہ ہم مزاروں والے بولو بھائی نہیں. جب بھی کوئی پوچھا کرے نا آپ فلاں, وہ جمعے کے بیان میں کہہ رہا تھا کہ وہ مزار تھا وہاں ان کا, کیا نام ہے یار, عبداللہ شاہ غازی کا, تو وہ میں ٹرین کا سفر بتا رہا تھا, بھول گیا تھا. تو وہ اس میں یہی تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جن بابا کے مزار پہ جا رہے ہو نا, ان کا مزار ماڑی پور میں بھی ہے. عبداللہ شاہ غازی کے 2 مزار ہیں, ایک وہاں بھی, ایک وہاں, وہ بچپن کا ہے اور یہ ان کے بڑھاپے کا ہے. ایسا چل رہا ہے, 2-3 مزار بھی چل رہے ہیں بزرگ کے. بھائی دکانیں ہیں یہ, بزرگوں کے ناموں کو کیا کرایا جاتا ہے, کیش, کچھ بھی بنا کے تختی لگا دو, پبلک طواف کرنا. جیسے ایک آدمی عجائب گھر گیا تو ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی, پوچھا یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ وہ عجائب گھر والوں نے تو پیسے بنانے کے لیے بنایا, نوادر لا کے رکھ دیے. کیا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ, جیسے لاہور کا عجائب گھر ہے نا, حضرت علی کی تلوار, حضرت فاطمہ کی چادر, کچھ بھی نہیں ہے وہ, نہ حضرت علی کی تلوار ہے اور نہ حضرت علی کی پگڑی ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ جو منہ مبارک دکھائے جاتے ہیں نبی کے, کوئی ثبوت نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کس کا بال اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بہت بڑی گستاخی ہے یہ. تو کوئی سند نہیں ہے اس کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے. ایک حدیث ہم بغیر سند کے نہیں لیتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا ہوا ایک ٹکڑا, آپ کے جسم کا حصہ, وہ بغیر سند کے کیسے مان لیں بھائی اس کو؟ کون اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بتایا؟ کوئی سند تو لے کر آؤ اس کی. تو وہ وہاں گئے, عجائب گھر ایک آدمی گیا تو ایک کھوپڑی رکھی ہوئی ہے, ویسے ہی پیسے بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی. اب جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے نا, اس نے پوچھا یار یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. اس نے کہا یار تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ کر آیا تھا, ایک چھوٹی سی کھوپڑی تھی, اس کے بارے میں نے ملازم سے پوچھا, اس نے بھی بتایا کہ یہ کس کی ہے, سکندر اعظم کی. اب وہ پھنس گیا. تو اس نے کہا وہ بچپن کی کھوپڑی ہے, یہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. ہم نے احتیاطاً دونوں قسم کی کھوپڑیاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں, بچپن کی بھی ہے اور بڑھاپے کی بھی ہے. تو خیر, تو ان کو ہم نے, جو خانقاہ میں جو مریدین تھے نا, ان کو ہم نے صبح 4 بجے بھگایا. کچھ تو بھاگے, کچھ تھوڑا کم بھاگے, کچھ تھوڑا سا بھاگے, کچھ تھوڑا سا سیکھ گئے کہ یہ بھی کوئی دنیا میں کام ہے, ایسا بھی ہمیں کرنا چاہیے. پھر آج دوبارہ بھگایا. اب ورکشاپ تو ختم ہو گئی ہے, ورکشاپ جو تھی نا مغرب میں, ہم نے سارا جو ان کا تھیوریز تھی وہ پڑھا کے ختم کر دی, پریکٹس وغیرہ کروا کے, لیکن ان کو جامعہ میں روک لیا ہے. روکا اس لیے کہ اگرچہ آپ کی چھٹی ہے, مگر آپ آج دوبارہ عشاء سے پہلے کھانا کھائیں گے, عشاء کے بعد آپ فوراً سو جائیں گے, صبح 4 بجے اٹھ کے دوبارہ کیا کریں گے. اب میں بھی وہیں جاؤں گا, میں بھی صبح 4 بجے میں وہاں پہنچوں گا. شیخ صاحب نہیں ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پیر صاحب سو رہے ہیں خراٹے لے کے, مریدین کیا کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کہیں ہمیں مروا رہا ہے. اور میں
ایسا شیخ ہوں جو اپنی اصلاح کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ان کو پہلے میں نے بتا دیا کہ میں بھی 17ویں منزل پر نہیں ہوں, میں بھی پہلی منزل پر ہی ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی سیکھ لیں گے اس بہانے, آپ کو بھی سکھا دیں گے تو ہم بھی سیکھ لیں گے. تو پہلے ہم نے بتا دیا کہ ہم زیادہ فنٹر گیری کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, آپ جیسے ہی نالائق ہیں, سب پیر مرید سب ایک جیسے ہیں اس میں. ایسا جب ڈیجیٹل خانقاہ ہے تو پھر اس کے اصول بھی نرالے ہیں نا. عام خانقاہ میں اصول یہ کہ پیر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, مرید وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خانقاہ کا اصول ہے کہ پیر بھی نہیں پہنچا ہوا, مرید بھی نہیں پہنچے ہوئے, سب مل کے ایک ہدف تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہماری بھی زندگی بھی بکھری ہوئی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی انتظام آ جائے. تو تکرار کے طور پر ہم نے یہ ورک شاپ کروائی ہے کہ ہم بھی انسان بن جائیں, آپ بھی انسان بن جاؤ. تو نہیں بنے تو پھر دوبارہ کوشش کریں گے, پھر کوشش کریں گے. تو کوئی کسی کو جانچنے کی کوشش نہ کرے کون کتنے پانی میں ہے. تبلیغ میں نکلتے ہیں نا بھائی, سب سیکھنے والے ہیں. تو تہجد بھی ہو گئی, صبح کیا ہو گیا ان کا, ورزش بھی ہو گئی, ٹھیک ٹھاک پسینہ نکالا الحمدللہ. اس کے بعد 2-4 ان کو یوگا کی ورزشیں بتائیں جو دماغ کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہیں, زیادہ نہیں, 2-4, اس سے دماغ فریش رہتا ہے, تھوڑا سا جسم فٹ فاٹ رہتا ہے. اور پھر ان کا نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے فجر کی نماز پڑھنے گئے. خدا کی قسم اتنا مزہ آیا کہ مزہ آیا نہیں آیا ان سے. صبح کے وقت جو ہے نا ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ جب جاگنگ کرتے ہیں یا واکنگ کرتے ہیں, جاگنگ نہ تو چلو تیز واکنگ بھی ہو جائے, تو ذہن اتنا فریش ہوتا ہے. میں نے کسی حکیم کی کتاب میں پڑھا, ایک بہت ماہر حکیم تھے, کہ اتنی انرجی آپ کو ملتی ہے صبح ہوا میں سانس لینے سے جو کئی گھنٹوں کے لیے کافی ہے. اور اس میں حکیم صاحب نے یہ بھی لکھا کہ کئی گھنٹوں کی نیند آپ کو اتنا فریش نہیں کرتی جتنا صبح کی واکنگ فریش کر دیتی, جو ہوا خوری ہے فریش کرتی. ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, صحت حکیموں کی اچھی ہے. صحت کے بارے میں معلومات ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو ایک حکیم تو چھوڑو ہوتے ہیں. حکیم سے تو معلومات لینے سے پہلے گوگل پہ سرچ کر لیا کرو کہ یہ معلومات لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. ایک نمبر کے پھینکو ہوتے ہیں اکثر, سارے نہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر پھینکو. لیکن صحت پھر بھی کس کی اچھی ہوتی ہے؟ میں نے 100 سال کے حکیم دیکھے, 99 سال کے حکیم دیکھے, ایسی فٹنس. ابھی ہمارے محلے میں جہاں میں رہا کرتا تھا, ایک حکیم صاحب کا پچھلے سال یا 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے. 100 سال سے اوپر عمر ہوگی ان کی. میری بڑی اچھی دوستی تھی ان سے, میرے والد صاحب کے دوست تھے, دہلی کے تھے وہ. جب ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا. دہلی کے تھے اور چھوٹا سا مطلب تھا, کوئی بہت پہنچے ہوئے بھی نہیں تھے, چھوٹے موٹے نسخے ٹوٹ کے بتاتے رہتے تھے لوگوں کو. اور اتنے نیک آدمی تھے کہ ان سے اگر علاج نہیں ہوتا تھا نا تو کہتے تھے بھائی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, کسی اور کے پاس جاؤ. ورنہ ڈاکٹر یا حکیم کبھی اپنی کم علمی کا اعتراف, وہ تجربے کرتا رہے گا, ٹھوکتا رہے گا, بندہ مر جائے گا, کہیں گا قسمت میں مرنا لکھا ہوا تھا. تو وہ کہہ دیتے تھے بھائی میں اس بیماری کا یہی علاج جانتا ہوں, اس سے زیادہ میری تحقیق نہیں ہے, اب آپ کسی اور کو. تو صحت ایسی تھی کہ ہاتھ پکڑ لیں تو بندہ, اور خوش مزاج. صحت اچھی ہوتی ہے تو انسان خوش مزاج ہوتا ہے نا. لیکن اس کے باوجود ریسرچ ڈاکٹروں کے پاس ہے, مگر مرتے دیر سے کون ہے؟ حکیم. صحت کس کی اچھی ہوتی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ چند بنیادی چیزوں پر حکیم لوگ عمل کرتے ہیں. صحت کے جو چند بنیادی اصول ہیں نا ان پہ حکیم لوگ کمپرومائز. کیا مطلب؟ رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. جبکہ ڈاکٹر لوگ کلینک ہی رات کو 3 بجے بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور بھونکتے ہوئے کتے ان کو گھر پہنچاتے ہیں. ایک اورنگی ٹاؤن سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ 3 بجے کلینک بند کر کے آتے تھے. مجھے خود ان کے بیٹے نے بتایا کہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں ہمارے ابو کے اوپر جب یہ اورنگی ٹاؤن سے گھر آ رہے ہوتے ہیں. 3 بجے جو آدمی سوئے گا اور پھر وہ سو کے اٹھے گا کب؟ 12 بجے. ان ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو شفا عطا فرمائے. شوگر بھی ہو گئی ہے اور شوگر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. کیا فائدہ MBBS کرنے کا کہ آپ 50-55 سال کی عمر میں آپ نابینا ہو گئے ہیں بھائی. کیوں؟ ریسرچ بہت ہے, شوگر کے بارے میں پوری کتابیں لکھ دیں گے, لیکن رات کو جلدی نہیں سو رہے اور صبح اٹھ نہیں رہے جلدی. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو کیا ہے, ان کو ہم نے صبح جلدی اٹھایا, جاگنگ کرائی, پھر ان کو کچھ اصول چھوٹے موٹے بتائے صحت کے حوالے سے, جو اتنے زیادہ نہیں ہے, جو چھوٹے موٹے معلومات ہیں وہ. اور پھر جو ہمارے جو ناشتہ واشتہ کرتے تھے پھر ان کی جو ورکشاپ کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ پورا اسی طرح سے ہمارا شیڈول. پھر عصر کے بعد انہوں نے سوئمنگ کی ہے, جامع میں سوئمنگ پول بھی ہے. عصر سے مغرب تک سوئمنگ ہو گئی ان کی, صبح جاگنگ ہو گئی. ہم نے ان کا تیل الحمدللہ نکال لیا. تو اب یہ ان کو روک کے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے, صبح دن کا آغاز 4 بجے سے کرنا ہے. کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ابھی گھر چلے گئے تو آپ اس ورکشاپ کے ماحول سے باہر نکل جاؤ گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, گھر جانے کے بعد, گھر نہیں جانا, یہاں سے اب یوں سمجھنا ہے کہ اب آپ گھر میں رات کو آرام کر رہے ہیں. صبح 4 بجے آپ جاگنگ کر کے نہا دھو کے فجر پڑھیں گے. پھر وہ فجر کے بعد بھی کچھ معمولات بتائے, تلاوت اور ذکر اور اشراق, وہ معمولات بھی اپنی جگہ.
وہ معمولات کرنے کے بعد پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ڈائریکٹ آفس جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عام دنوں میں جب ہم آفس جاتے ہیں اور اس اسٹائل کے بعد اور ان ایکٹیویٹیز کے بعد جب آفس جائیں گے تو ہمیں کتنا فرق نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں. ورک شاپ نہیں بھی کریں تو یہ روٹین آپ لوگ گھر بیٹھے ویسے بھی بنا سکتے ہیں. ورک شاپ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے تو بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھ لیں آپ, یہ بیچارے آئے ہوئے ہیں وہاں سے دمام سے, انہوں نے کی, کہہ رہے ہیں مجھے بہت فائدہ ہوا. جتنے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار بہت فائدہ ہوا. تو ہمارا جو دیندار طبقہ ہے, یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے ہاں دین کا جو تصور ہے نا وہ بہت محدود ہے. دیکھو بنی اسرائیل تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, صحابہ تھے سب بہت کچھ کر کے چلے گئے, کیونکہ صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو گھوڑے سے تیز دوڑنا جانتے تھے, صحابہ تیراکی جانتے تھے, صحابہ گھڑ سواری جانتے تھے, صحابہ راتوں کو کم سوتے تھے. آپ دیکھیں وہ تو رات بھر تہجد پڑھتے رہتے تھے. وہ سلیپ مینجمنٹ جانتے تھے کہ نیند کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. وہ قدرتی طور پہ جانتے تھے کہ کون سے اوقات سونے کے ایسے ہیں جن میں تھوڑا سو کے بھی انسان نیند کے جو مقاصد ہیں وہ بھرپور طریقے سے حاصل کر سکتا ہے, اور کون سے ٹائم ایسے ہیں جن میں کئی گھنٹے سوتے رہو مگر پھر بھی تھکاوٹ ہوگی. سونا جو ہے نا اس کے بھی ٹائمنگ ہے, اوقات ہیں. خلاصہ میں بتا دیتا ہوں سونے کے بارے میں. رات کو جلدی سوئیں اور پھر جلدی اٹھ جائیں, اور اگر فجر سے پہلے تھکاوٹ محسوس تو فجر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی کی جو طریقہ تھا نا رات کو سونے کا, عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے اور پھر رات کے کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے تہجد کے لیے. اب پوری رات تہجد چلے گی تو فجر کی نماز کے بعد جب اذان ہوتی تھی تو اذان اور نماز میں جو وقفہ ہوتا تھا نا, اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی نیند لیا کرتے تھے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں, یہ ہلکی سی نیند آپ کو دوبارہ تازہ دم کر دے گی, پھر سارے دن کے لیے کیا کر دے گی؟ ایک دم فریش کر دے گی. آپ پھر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی دن کے 12 اور 1 بجے جب سورج بلندی پہ پہنچے گا. اس وقت کھانا کھا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے. وہ قیلولہ آپ میں انرجی بھر دے گا رات تک کے لیے, فریش رہیں گے بالکل. اب ان کو پتا ہے آج صبح سے میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا, ورک شاپ میں صبح 7:30 بجے سے کھڑے میں ان کو پڑھا رہا ہوں نان اسٹاپ. درمیان میں قیلولے کا ٹائم آیا اور ہماری کلاس ختم ہوئی ہے مغرب میں. ایسا ہی ہے نا؟ مگر میرے چہرے سے, میرے بات چیت کے اسٹائل سے کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب تھکے ہوئے ہیں آج. مجھے تو آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, کہیں سے لگ رہا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں. حالانکہ میں اگر نیند کو شمار کروں تو میری 24 گھنٹے میں جو نیند ہوئی ہوگی میرا خیال ہے بمشکل 4 گھنٹے کی ہوئی ہوگی. بمشکل کتنی دیر کی ہوئی ہوگی؟ بمشکل یعنی رات کی نیند ملا کے 4 گھنٹے کی. تو یہ چیزیں بھی کیا ہے میرے بھائی؟ سیکھنے کی ہیں, تاکہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ جاگ کے ذہن کو فریش رکھ کے مفید کاموں میں کھپا سکیں. ہمارے دن کے زیادہ تر حصے خراٹے لیتے ہوئے 12 بجے معذرت کے ساتھ ایسے اٹھتے ہیں جیسے اللہ معاف فرمائے, بس نہیں بولے کیسے. کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, منہ دھوتا ہے, پھر جا کے 10 بجے اٹھے گا, ناشتہ واشتہ کر کے آفس پہنچے گا, 1 بجے پھر ٹون ہونا شروع ہو جائے گا, تھکاوٹ شروع ہو جائے گی, کیونکہ دوپہر کا وقت تھکاوٹ کا ہوتا ہے, پھر دماغ میٹر شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ عجیب سا لائف جو ہے نا ہماری گزر رہی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ عثمان بھائی نے کروائی ہے مجھ سے گن پوائنٹ پہ کہ یار کرا دیں. تو اس کے الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ سامنے آیا. ایک تھوڑا سا مجھے خود بہت فائدہ ہوا, کیونکہ میں بھی سستی کا شکار ہو گیا تھا, میری بھی روٹین ساری خراب ہو گئی تھی. اور ایک بات یاد رکھو, اگر کبھی آپ کو خیال ہو نا کچھ کام ایسے جو رات ہی کو کرنے کے ہیں, تو اس میں پھر بجائے اس کے کہ آپ عشاء کے بعد کریں, آپ عشاء کے بعد سو جائیں, رات کو 2 بجے اٹھ کے شروع کر دیں وہ کام. اس لیے جو ٹائم لینڈر والے ہیں نا سلیمان احمد صاحب, یہ ساری ترتیب انہی نے ہم کو بتائی ہے, اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ سب. تو میں نے ایک دن فون کیا ملاقات کے لیے, میں نے کہا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو کہہ رہے ہیں صبح 2 بجے انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا. ٹھیک صبح کتنے بجے؟ 2 بجے. واقعی ایک آدمی 9 بجے سو کے یا 9:30 بجے سو کے صبح 2 بجے تو اس کو لگتا ہے کہ صبح 2 بج رہا ہوں, اتنا فریش ہوتا ہے. اب آپ کے پاس پوری رات تہجد پڑھیں, چاہے اپنا کوئی لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کر لیں اس میں, اور فجر سے پہلے 5-10 منٹ کے لیے آپ دوبارہ سو جائیں. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ امیدیں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو اب میں وہ بیان کرتا ہوں کہاں سے آیت چل رہی تھی, قرآن مجید کی آیت. یہ اصل بات جو رہ گئی کہ بھائی یہ دیندار کے لیے اس لیے ضروری ہے, ویسے تو بے دین ہو دیندار ہو سب کے لیے ضروری ہے. یہ ایکٹیویٹی پر آپ آئیں گے نا تو خود بخود دین بھی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. جب 4 بجے اٹھ کے ورزش کرو گے تو آدمی کہے گا یار فجر بھی پڑھ لو یار, ٹھیک ہے نا, کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, ایک دن یہ کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے نا تو جتنے پیسے میں نے لیے آپ مجھ سے واپس لے لیں, مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ. بہت سارا دن آپ کا اتنا اچھا گزرے گا, آپ کی آنکھوں میں روشنی آپ کو زیادہ محسوس ہوگی,
تو یہ دینداروں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں نمازی بھائی، حاجی اور عمرہ کرنے والے سست مشہور ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. گھر میں جو بچہ دیندار ہوتا ہے سب سے زیادہ سست کیا خیال ہے وہی ہوتا ہے. اچھا بھلا محلے کا ہیرو بنا ہوا پھر رہا ہوتا ہے، نماز روزے میں لگا تو بالکل ہر کام سے سوتا رہتا پڑا ہوا. تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ہے یہ روٹین. اور یہ غیر مسلم اس طرف آ رہے ہیں. چائنا میں پتہ ہے آپ کو، انہوں نے پوری مہم چلائی، انہوں نے ریسرچ کی کہ کام کے اوقات صبح ہیں، صبح ان کی یہ ریسرچ ہے میڈیکل، یعنی جو ان کے جو ماہرین ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں کام میں برکت ہوتی ہے. یہ وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں. تو چائنا میں پوری ایک مہم چلی تھی ان کی حکومت کی طرف سے کہ قوم کو صبح جلدی اٹھنے کا عادی بناؤ. مہم چلی، اس کے بعد انہوں نے پوری قوم کو صبح جلدی اٹھنے کا عادی بنا دیا. لہذا وہ پورا چائنا، جو لوگ چائنا میں رہتے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں، فجر سے پہلے ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں، فجر سے پہلے ان کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. یہ گریک کلب ہے نا، یہاں سلیمان احمد صاحب کوئی ورکشاپ کروا رہے تھے تو ہم گئے وہاں پر رہنے 3 دن کے لیے. تو اس کے قریب میں چائنیز آئے ہوئے تھے، غیر مسلم ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کے اپنے کام، فجر سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر باقی اپنے کام کا شروع کر دیتے ہیں. تو غیر مسلموں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں. ابھی کسی نے بتایا کہ دبئی میں ایک گورے نے کسی کو کہا، جن کو کہا انہوں نے بتایا کہ مجھ سے گورا کہہ رہا تھا کہ یار تمہارے مذہب میں تو یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، تو یہ پورا دبئی سوتا کیوں ہے 11 بجے تک؟ یہ تو عرب لوگ ہیں. اس نے کہا ہم جلدی اٹھتے ہیں اور یہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں، جبکہ تمہارے مذہب میں تو تمہارے تو نبی نے فرمایا بوری کلی امتی فی بکوریہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. باقی اس میں بہت سارے اشکالات ہیں. پونی جسے کہا جاتا ہے کہ یار صبح ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے تو سارا گھر تو سو رہا ہوگا، ہم کیا کریں گے، نہ دکان کھول سکتے ہیں نہ آفس جا سکتے ہیں. تو جب آپ ورکشاپ میں آئیں گے تمام پونیاں آپ کے دلوں سے یہ اشکالات انشاءاللہ نکالیں گے کہ صبح کیا کیا گیا تھا. سمجھ گئے؟ مسلمان کا آخرت پر چونکہ ایمان ہوتا ہے، اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس آخرت کو سامنے رکھ کر گزرتی ہے. وہ کسی بھی معاملے میں اپنی آخرت کے بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور جن کا آخرت پر 100% یقین ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، دماغ میں آخرت سوار رہتی ہے، ایسے مسلمانوں کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک وہ، بلکہ 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے تو نہیں رہتے مگر ان کو فکر رہتی ہے. ان سے گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرنے کی فکر، گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس بات کی فکر کہ اس گناہ کو چھوڑا کیسے جائے، اس کی فکر میں دن رات گزر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جن کا آخرت پر سرسری ایمان ہے مگر انہوں نے ابھی تک آخرت کو مقصد نہیں بنایا. میجورٹی اسی قسم کے مسلمانوں کی ہے، مقصد نہیں بنایا، بس ایک ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر دیا، جمعے کے دن ذرا نہا دھو لیے، کپڑے استری کیے، پہن کے مسجد میں آ گئے، اور رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، وہ سب رکھ ہی رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. دیکھیں جن کا آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ایک الگ قسم ہے نا، وہ تو مسجدوں میں آتا ہی نہیں ہے. ان تک تو ہم اپنی بات یوٹیوب کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بیان میں سے ادھورے کلپ نکال کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ملحد پر میں بات نہیں کروں گا، بس ایک چھوٹی سی چٹکلا بھی، ایک نیا بیان آیا میرے خلاف کیا، اسلام کے خلاف.
اس میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے، عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس میں نے یہ بات کی کہ مرد کی ملکیت سے عورت نکلتی ہے، نقصان مرد کا ہے. اور ملکیت کا مطلب بتایا کہ عورت پر مرد کو غلام والی ملکیت نہیں ہوتی کہ جیسے وہ اس کی غلام ہو. ملکیت کا مطلب اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہر چیز میں نہیں، کچھ چیزوں میں. تو آپ کے ماتحت ہے، تو اپنے ماتحت کو جب آپ اپنی ملکیت سے میری یہی مراد ہے کہ ماتحتی سے نکالو گے تو نقصان آپ کا ہوگا. تو یہ بیان کیا تھا. اس پر مجھے بیان کے دوران یہ خیال ہو رہا تھا کہ ملحد لوگ اس لفظ کو نکالیں گے، ملکیت، ان کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا. اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے یہ لفظ نکالا. حالانکہ پوری ڈیٹیل آگے پیچھے اس کی میں نے بیان کی ہے. اس لفظ کو نکال کے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اسلام اس کا قائل ہے کہ عورت مرد کی مملوکہ ہوتی ہے. مرد مالک ہے، عورت کیا ہے؟ اس کی غلام، گویا مملوکہ ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا اس پورے بیان میں کہ طلاق دینے میں نقصان اصل میں مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے. تو محترم نے جو ملحدین ہیں ان لوگوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. طلاق میں نقصان عورت کا زیادہ ہوتا ہے، مرد کا کم ہوتا ہے. اس اعتراض کا بھی میں جواب اس بیان میں دے چکا ہوں کہ آج عورت کا نقصان اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے آدھے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، آدھے پہ عمل نہیں کیا جا رہا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مطلب ان تمام اعتراضات کا جواب اپنے بیان میں دے چکا ہوں میں. تو اس سے ان لوگوں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ملحد جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے ہمارے کنٹری میں کام کر رہے ہوں، رہتے دوسرے کنٹری میں ہوں، لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. ان کا مقصد ہے باتوں کو اچھالنا. جیسے فتنہ پرست انسان کو کہیں سے کوئی بات ملے نا اچھالے گا فوراً وہ. تو ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. تو مجھے خیال ہوا تھا میں محترم جو بھی بیانات اس طرح کے کر رہے ہیں ملحدین، ان کو یہ بولوں کہ یہ جو آپ چاہتے ہو کہ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کہ مرد کا عورت پہ کنٹرول یہ بھی برا ہے اگر، تو اس کا مطلب آپ کے والد کا آپ کی والدہ پہ کنٹرول، بولو بھائی، نہیں تھا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ کا اپنی بیگم پہ کنٹرول، بولو، نہیں ہے. اگر یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ کنٹرول مرد کا ہوگا تو یہ کنٹرولنگ پاور بھی اگر جو مرد کو دی ہے یہ غلط کیا ہے. تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ بہت نیک ہیں جن کا اپنی بیویوں پہ کنٹرول نہیں ہے. پرس اٹھا کے جہاں جائیں، جس کے ساتھ رات گزارے، جہاں ٹائم گزارے، کنٹرول مرد کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. تو فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف چلاتے ہیں یہ لوگ. اور اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ اسلام پر. اسلام کو اللہ نے کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اسی نیچر اور فطرت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. مرد کو اگر عورت پہ کنٹرول نہ دیا جائے تو مرد کو طاقت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اسے پاورفل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. تو خیر ٹاپک یہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ موضوع تو ہے دماغ میں لیکن بات کہاں پہنچی تھی؟ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے
تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے۔ یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے۔ لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں۔ کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، کسی کو کوئی بیماری ہے، اب یہ کورونا میں کچھ تو مان ہی نہیں رہے، جو مان رہے ہیں وہ وہمی ہو گئے ہیں، بالکل ہی دماغ پہ ایسا مسلط کر لیا کہ وہ لگ رہا ہے کہ ٹینشن سے ہی نہ مر جائے۔ احتیاط نہیں کر رہے، بس دماغ پہ خامخواہ کا مسلط کیا ہوا ہے۔ میں جیب میں ماسک لے کر بیٹھا ہوا ہوں، یہ بولتے ہوئے تو ماسک نہیں لگا سکتا نا انسان، آپ کہیں گے خود کون سا کوئی احتیاط کر رہے ہو۔ اور یہ والا ماسک ایویں بیکار ہے، یہ ٹیشو پیپر ہے، اصل ماسک وہ ہے وہ جو ڈاکٹر لوگ لگا رہے ہیں نا، ہاں کیا نام ہے اس کا، N95، تو لگا لیا کریں ماسک کو، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ احتیاط پر عمل کر لیں۔ مصیبت یہی ہے کہ میں ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہتا، جس کو جب تک ہوتا نہیں ہے نا وہ مانتا نہیں، اور جس کو ہوا ہے اس کی چیخیں نکلی ہیں۔ اور ہسپتالوں میں رش ابھی اتنا بڑھ گیا ہے، ہمارے ایک بڑے استاذ کا بھی ایک میسج آیا، انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں جو اچھے ڈاکٹر تھے، اچھی نرسیں تھیں، یا تو بیمار ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں۔ اب ایویں جونیئر قسم کے لوگ کچھ ہیں جن کو وہ بس چیخنے چلانے دیتے ہیں مریض کو، اور وہ خود آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں پاس، لیکن جب تک ہوا نہیں کھا کے آؤ گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھینکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ پھینکتے رہو۔ اور پاکستان کے اس وقت جتنے مشہور علماء ہیں ان میں 99% کا انتقال کرونا سے ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لواحقین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، پوری دنیا بے وقوف ہے، ساری دنیا میں فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں، جہازوں کی کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، لیکن ہم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ فنٹر، ہمارے پاس ریسرچ ہوتی ہے اصل۔ تو جب تک مرو گے نہیں یقین نہیں کرو گے، اور جب مر گئے تو پھر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ احتیاط کرو، باقی یہ کہ ڈرو نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ڈرا دیا تو پھر کہہ رہے ہوئے ڈرو نہیں۔ موت سے ڈرایا ہے کہ مر جاؤ گے، یعنی یہ خطرہ ہے کہ مر جاؤ گے، تو اگر زندہ چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، بوڑھے والدین کی بھی، تو احتیاط کر لو بھائی۔ باقی امید کی بات یہ ہے کہ مر جائیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، تو اپنی احتیاط کے باوجود اگر مر جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے۔ اچھا ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے، تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے تھوڑی امید ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں، خوف میں، مالوں کا نقصان بھی ہوگا، معاشی، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے۔ بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے، سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں۔ بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں۔ اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے، بولو بھائی، ہلا دیا ان کو۔ بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا۔ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی۔
بشیء من الخوف، خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام، یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے. بشیء من الخوف والجوع، بھوک بھی مسلط کریں گے، معاشی نقصان. ونقص من الاموال والانفس، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان، انسانی ہلاکتیں ہوں گی. والثمرات، پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا، وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے، لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے، وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. خوشخبری، جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئی. قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے، جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو، اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا، گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر
100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے. اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آخرت پہ یقین اس کا کتنا ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہوئی ایسے چیخ رہے, پاگل ہو رہے ہیں, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میرے سے نہیں برداشت ہو رہا, یہ ہو. اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے, غموں میں, اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا, وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں, یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو, ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں, اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان, کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا چلانا, اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے, تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا, پھر رونے کی بات کیا ہے, پھر رونے کی بات کیا ہے. اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو, آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی. آپ نے نہیں, یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں اتوار میں نہیں ملیں گے آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں. بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں
ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے. امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کی الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو, کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی, بس. ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا 21 توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے, تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. تو کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے, مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں, وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ, چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے, دوڑتے ہوئے, سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے, پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میں نے نہیں, بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں میں مانتا ہوں, آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے. تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں, لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا.
ہم نے تو خود مشاہدہ کیا، اور ایک کا نہیں کیا ہے، بہت سو کا کیا ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، صبر کر رہے ہیں، منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، کیسا چیختی چلاتی ہیں، ایسا روتی پیٹتی ہیں، ایسا ڈپریشن، ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے، جن میں ایک میرے والد صاحب، تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا، 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے، پانی پیا ہے مٹکے سے، گھڑے سے، پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا، انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا، بس روتی تھی، ما قدر اللہ، جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے، میاں میں خرابی ہے، عورت برداشت کرتی تھی، چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے، میاں برداشت کرتا تھا، یار گزارا ہے، سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی، عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے، بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں، استخاروں میں بھی پازیٹو آئے، اور حسن و جمال بے مثال، اور جناب اخلاق بھی، اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے مام. بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ، کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں، بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو، کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں، سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک لٹک کے ناظم آباد سے لانڈی، لانڈی سے ناظم آباد. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک لٹک کے جائے گا، کہے گا رات کو سوئیں گے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی، انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر ایک دروازے سے چڑھے گا، سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، جگہ ہی نہیں ہے. سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے. اور میری حالت دیکھو یار، مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی، جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار، پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے، ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں، یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں، جگہ نہیں ملی، ریڑی لگی ہوئی ہے، کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا، صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا، 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے سائڈ پہ لگایا، سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے، تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، ثواب مل رہا ہے، آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا، پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. کہتا ہے آزما لیا. پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد، ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ، ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی، ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد، یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا
کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا، بہادر خان نام رکھ دیا، کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا، کسی کو قائد اعظم کا نام دیا، کسی کو مادر ملت کا نام دیا، مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب. نعم العبد، کیا خوب بندہ، صحیح ہے نا، کیا خوب بندہ تھا میرا، صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورہ بقرہ. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا، وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے، کامیاب نہیں ہوئے، بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. اتمہن، بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو، خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے، یہ بڑی آزمائش ہے. یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھئی، اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے، میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے، میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے، اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو، فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. ہاں خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو، خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں، یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی، ثواب بھی نہیں ملتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا آزماتے رہیں گے.